اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضل تعالی سورہ بقرہ کے اور پہلے پارے کے 14ویں رکوع کا خلاصہ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم ہر رکوع سے ایک مرکزی مضمون لیتے ہیں اور اس مرکزی مضمون کی روشنی میں پورے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور مرکزی مضمون لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ایک رکوع کو بالکل خالی ذہن ہو کے 5-6 دفعہ اس کے مفہوم اور تراجم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو خود بخود آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک وہ کون سا موضوع ہے جس کو یہ سب آیات قوت دے رہی ہیں، اسٹرینتھن کر رہی ہیں مختلف اینگل سے۔ وہاں سے آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ موضوع اس رکوع کا مرکزی موضوع قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم 14ویں رکوع پر بات کریں گے۔ 14ویں رکوع کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بہت شاندار ہے، ہمارے متعلق ہے کہ سرکشی کی 4 صورتیں ہیں۔ آج جمعے میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، تو مرکزی آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا 14واں رکوع موضوع ہے سرکشی کی 4 صورتیں ہیں کہ جو انسان سرکش ہوتا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، دین سے یا اپنے حقوق اور فرائض سے بھاگتا ہے، اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ سرکشی کی 4 صورتیں ہیں۔ سرکشی کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ 4 صورتیں قرآن مجید نے بیان کی، 4 صورتیں بیان کر کے آخر میں جا کے اس کا خلاصہ اور نتیجہ ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اور عقل سلیم کے طے کردہ اصولوں پر مبنی ہے، کسی گروہی وابستگی پر نجات کا مدار نہیں ہے۔ یعنی نجات اس پر نہیں ہے کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں مسلک سے ہے، فلاں مذہب سے ہے، فلاں گدی سے ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہدایت کا۔ ہدایت اللہ فرماتا ہے اصول میں نے واضح کر دی ہیں، جس کا عقیدہ توحید اللہ کی معرفت درست ہے، جس کا عقیدہ رسالت رسول اللہ کی معرفت درست ہے، جس کا قرآن پر اعتقاد درست ہے، اور جو تمام اعمال جو درجہ فرض میں ہیں اس کو پوری طرح سے کرتا ہے، تو وہ نجات ہوگی اس کی۔ اللہ یہ وہ قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، وہ کس مکتب فکر سے ہے، وہ کس مذہب کا پیروکار ہے، وہ کس مکتب فکر، مذہب مانا حنفی، شافعی، فقہی مذہب، جس کا بھی پیروکار ہو اس کی نجات ہے۔ تو سرکشی کی پہلی صورت یہاں قرآن مجید نے بیان کی وہ یہ ہے، جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا کہ نجات گروہی وابستگیوں پر نہیں کھڑی بلکہ نجات اصولوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اس رویے کو بیان کیا کہ یہود کہتے تھے کہ نصارہ کے تو پلے ہی کچھ نہیں، یہ بے بنیاد ہے، یعنی عیسائی، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہود لیست الیہود علی شیء، ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس پر یہ کھڑے ہیں، یہ بے بنیاد مذہب ہے، یہ بے بنیاد مسلک ہے۔ یہ رویہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب آئی ہوئی ہے، بے بنیاد کوئی نہیں ہے۔ کتاب کے بعد کتاب کے احکام کو نظر انداز کر کے جو کچھ گمراہیاں آ گئی ہیں وہ درست ہے، ہر ایک میں آ گئی ہیں، مگر کچھ درست چیزیں بھی ہر ایک میں موجود ہیں۔ تو یہ رویہ اپنانا کہ میں درست ہوں اور میرے علاوہ سب غلط ہیں، اور میرے علاوہ ہر شے بے بنیاد ہے، اور میرے مذہب اور میرے مسلک کے علاوہ سارے گمراہ ہیں، اور صرف میں نے جنت میں جانا ہے باقی سارے جہنمی ہیں، یہ جو ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے پڑھا دیا گیا ہے نا کہ چونکہ ہم فلاں مذہب اور فلاں مکتب فکر فلاں مسلک سے ہیں تو ہمارا تو جنت حق ہے اور ہمارے علاوہ سب گمراہ ہیں، اس تصور کو قرآن نے نگیٹ کر دیا۔ فرمایا کہ یہود کا یہ رویہ تھا اور نصارہ عیسائیوں کا یہ رویہ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب پڑھتے تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور جو مشرکین تھے جن کے پاس تورات اور زبور جیسی کوئی شے نہیں تھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس کوئی شے نہیں ہے، ہر شے بے بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی آپ اپنی وابستگی جو آپ سے رکھتا ہے اس کی غلط بات کو بھی جسٹیفائی کریں، اور جو آپ سے وابستگی نہیں رکھتا اس کی درست بات کا بھی انکار کر دیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ قرآن نے اس رویے کو سرکشی قرار دیا۔ اصول یہ بنا
کہ گروہی وابستگیوں پر نازا ہونے کی بجائے ہمیں ان اصولوں پر توجہ دے کر اپنی زندگی استوار کرنی چاہیے جن اصولوں پر نجات کا مدار ہے، اور وہ اصول قرآن مجید کی روشنی میں ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے نیچے کوئی شے وہ اصول طے نہیں کر سکتی جس پر ہدایت کا مدار ہو۔ یہ دوسرا اہم نکتہ۔ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے نص اور تعبیر نص، چھوٹی سی کتاب، بڑی شاندار کتاب، اور علماء تو جانتے ہیں، شریعہ کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہو گیا ہے، قرآن و سنت کے سے نیچے کی جو چیزیں ہیں ان کو قرآن و سنت کا مرتبہ دے دیا گیا۔ ایک ہوتی ہے نص جو متن ہے قرآن کا ٹیکسٹ اور سنت، ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ جو اس قرآن کو میں سمجھا ہوں یا اس حدیث سے میں سمجھا ہوں، تو میری سمجھ کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا۔ انکار کرنے سے کافر ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث، یعنی یہ قرآن ہے، وہ کہے کہ قرآن کے اندر سے یہی نکل رہا ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرے۔ تو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگز کے انکار کو ایمان و کفر بنا دیا، اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایمان بنا دیا، جبکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہر دور میں بدلتی رہتی۔ یہ انڈرسٹینڈنگ مختلف تھی تو ایک آیت سے امام شافعی نے نکاح کے اسی ایک آیت سے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو پسند کرتے ہو، اس آیت سے امام مالک نے نقطہ نکالا نکاح سنت ہے، امام شافعی نے نکالا نکاح سنت بھی ہے واجب بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے نکالا نکاح مباح بھی ہے سنت بھی ہے حرام بھی ہے، امام ابو حنیفہ نے نکالا نکاح سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ تو پرسیپشن مختلف تھی، تو پرسیپشنز کا انکار کفر نہیں ہوا کرتا۔ تو قرآن نے یہ کہا یہاں پر کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ۔ اب یہ جو اختلافات ہیں ان میں تم پورے غور و فکر کے ساتھ ایک درست ٹریک پر چلو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پکڑ کے جبرن ٹریک پر لایا جائے۔ یہ اختلافات رہیں گے، تمہیں ہمیشہ غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، زیادہ گہرائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اور اپنی گروہی وابستگی کو ایک طرف رکھ کے اور خالی ذہن ہو کے قرآن پر غور کرنا ہے تاکہ صحیح راہ سامنے آئے۔ لیکن اصل صحیح راہ کیا ہے فرمایا، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا، اور تمہارے غور و فکر اور تمہارے اخلاص اور سچ کو جاننے میں تمہاری کوشش کتنی تھی اس کو ویلیو کرتے ہوئے تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یہ سرکشی کی پہلی صورت تھی۔ اس کی تفصیل پہ سورہ بقرہ آیت 213 میں آ گیا ہے، ہمارا وقت کم ہوتا ہے، ہم نے رکوع مکمل کرنے۔ دوسری سرکشی کی صورت قرآن مجید نے یہ بتائی کہ اللہ کے ذکر اور اعمال صالح سے روکنا۔ پہلی تو یہ تھی کہ گروہی وابستگیوں پر ناز کرنا اور اصولوں کو نظر انداز کرنا۔ دوسری یہ تھی کہ اللہ کے ذکر سے کوئی روکے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے روکے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ آمَنَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وہ کتنا ظالم ہے جو اللہ کے گھر کو، مسجد کو آباد کرنے سے روکتا ہے۔ أَن يَذْكُرَ فِيهِ اسْمَهُ، اور اس بات سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کا ذکر کریں۔ فی خرابها، وہ بہت بڑی تباہی کے اندر ہے اور اس کو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم فی يدخلوها الا خائفین، حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ اس کا ذکر کرتا اور اس کے گھروں کو آباد کرتا۔ تو گویا سرکشی کی دوسری صورت یہ کہ انسان اللہ کے ذکر کو محدود اور بند کرنا چاہتا ہے، اور یہ کتنی نادانی ہے۔ اس کی اگلی آیت میں اس کا جواب آیا کہ محدود کس کو کیا جا سکتا ہے، کس کے ذکر کو جو خود محدود ہو۔ آپ متعین کس کو کر سکتے ہیں، جو متعین ہونے کے قابل ہو۔ آپ مقابلہ کس سے کر سکتے ہیں، جس سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذکر کو کون بند کر سکتا ہے، یا میں کوئی ایک جہت میں ہوں۔ اگلی آیت میں اس نقطے کو کھول دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف دیکھو گے اللہ کو دیکھو گے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر بھلا کوئی بند کر سکتا ہے؟ اس کوشش سے صرف آپ اپنے آپ کو جو یہ کرتا ہے بدبختی میں لے جاتا ہے۔ اصلاً اللہ کا ذکر کوئی بند نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ واسع علیم، وہ تو ہر شے پر وسعت رکھنے والا، ہر شے پر قدرت رکھنے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو کوئی اس کا ذکر بند نہیں کر سکتا، کوئی اس کے دین کا کام روک نہیں سکتا، کوئی دین کے کام کرنے والے چھوٹے سے چھوٹے پر قدغن نہیں لگا سکتا، چونکہ یہ بادی النظر میں اللہ پر قدغن لگانا ہے، اور اللہ مالک ہے اپنے تمام اسباب کو آگے مہیا کرنے کا۔ یہ دوسری سرکشی کی صورت تھی کہ آپ اس طرح کی کوشش کریں کہ کوئی کام نہ کرے یا جہاں ہوتا ہوا وہ رک جائے۔ پھر اس کے بعد تیسری سرکشی کی صورت اس رکوع میں بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے ہے، بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی شان اور قدرت کو پھر محدود کرنے کی کوشش، یعنی ایسی شے کا اللہ کے ساتھ انتصاب کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہاں پر جس پہلو کا بیان ہوا ہے وہ ہے اولاد، کہ یہ کیا کرتے ہیں، قرآن کا قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔
سبحانہ، حالانکہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اب اس کی بادشاہی کا اور قدرت کا یہ عالم ہے، وہ کہتا ہے کلو لہو قانتون، سب میرے فرما بردار۔ اللہ کی اس آیت میں 4 خوبیاں اپنی 4 صفات بیان کر کے اللہ نے اس تصور کا رد کیا ہے کہ ایسی صفات والا بندہ کیا وہ حاجت مند ہے کہ اس کی اولاد ہو؟ پہلی فرمایا کلو لہو قانتون، سب یعنی جب سورج چاند ستارے ہر شے جس کے آگے فرما بردار ہو۔ دوسرا فرمایا بدیع السماوات والارض، جو بغیر پہلے کسی نمونے یا مثال اور پریسیڈنٹ کے زمین اور آسمان کو تخلیق کر کے دکھانے والا ہو۔ تیسرا فرمایا کہ اس کی شان یہ ہو کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی شے کو کہے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے، جو اس شان کا مالک ہو، کیا وہ اولاد کا حاجت مند ہے؟ اور پھر تیسری چیز کہی کہ چوتھی چیز کہی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب اسی کے لیے اور اسی کا بنایا ہوا ہے۔ کیا جو ان 4 خوبیوں کا مالک اور قدرت والا ہے، وہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے اولاد ثابت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد ایک حاجت ہے، اولاد ایک نیاز مندی پیدا کرتی ہے، اولاد آپ کو مجبور کرتی ہے، اولاد کے لیے آپ مجبور ہوتے ہیں، اولاد کے لیے آپ ڈائیورٹ ہوتے ہیں، اولاد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ تو یہ سرکشی کی تیسری صورت تھی۔ پہلی 2 سرکشیاں یہود و نصارہ کرتے تھے، اور یہ سرکشی اولاد ثابت کرنا یہ مشرکین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن مجید کے اندر، اور آگے جا کے ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا یہ کتنے بدبخت ہیں کہ اولاد ثابت کرنی ہے تو یہ اولاد بتانے میں کتنے، اللہ فرماتا ہے یہ تقسیم اور غیر عدل کا شکار ہیں۔ اپنے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ یہ سرکشی کی تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد چوتھی صورت آتی ہے، یہ بڑی اہم پہلو ہے، اس کو توجہ سے سن لیجیے، بڑا فکری نوعیت کا پہلو۔ چوتھی سرکشی اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ نفس ہدایت کو چھوڑ کر طریق ہدایت پر بحث کرتے تھے۔ نفس ہدایت کیا ہے؟ کہ جو دلائل اللہ کی وحدانیت کے قرآن نے دیے، کیا ان دلائل میں کوئی سکم یا کمی ہے؟ رسول اللہ اللہ کے پیغمبر بن کر آئے، کیا ان کی ذات و کردار میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے؟ ان کے پیغام میں کوئی کمی ہے؟ ان کے ابلاغ اور تبلیغ میں کوئی کمی ہے؟ اس پیغام کے اندر کیا وہ مضبوطی نہیں ہے کہ جو عقلوں کو روحوں کو قائل کر دے؟ وہ اس بات پر نہیں آتے تھے۔ یہ بڑا اہم نکتہ، توجہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ پیغام ساڑھے تے ڈائریکٹ کیوں نہیں نازل کیتا؟ وہ یہ کہتے تھے اچھا یہ پیغام ایسے بندے تے کیوں آیا ہے جو بازاروں میں چلتا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے یہ ایسے بندے پر کیوں آیا جو کھاتا ہے، جو شادیاں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پیغام نفس ہدایت سے غرض ہونی چاہیے، طریق ہدایت سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کیا میں پابند ہوں کہ میں تمہیں ہدایت اس طریقے پر دوں جو طریقہ بھی تمہارے مزاج کے مطابق ہو؟ پوائنٹ سمجھ؟ تو گویا یہ نقطہ ہمیں یہ بتاتا ہے عملی زندگی کے حوالے سے کہ ہم نے اصل نقطے اور اصل مدعا پر آنا ہے، دائیں بائیں کی بحثوں کے اندر نہیں الجھنا۔ تو وہ مشرکین اور یہود و نصارہ حضور کے انکار کرنے میں دائیں بائیں کی بحث میں الجھ گئے۔ اب یہود نے کیوں انکار کیا؟ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے ہیں؟ مشرکین نے کیوں انکار کیا؟ یہ جناب کسی 3-4 اعتراض ہے۔ کہتے ہیں عرب کا کسی سب سے امیر آدمی پر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ پھر کہتے تھے کسی بادشاہ پر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ پھر کہتے تھے ایک بندہ جو کھاتا پیتا ہے، جو شادیاں کرتا ہے عورتوں کے ساتھ، اس پر وحی کیوں نازل ہو گئی؟ پھر کہتے ہیں اچھا ہم پر ڈائریکٹ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اللہ نے ان تمام اعتراضات کو رد کر دیا اور فرمایا کہ تمہارا تعلق نفس ہدایت کے، ہدایت کیا ہے اس کو سمجھنے، اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے سے ہونا چاہیے۔ یہ کیا بحث ہوئی کہ ہدایت آئی کس طریقے سے ہے، تمہیں وہ طریقہ پسند نہیں؟ تو کیا یہ عقل کا فیصلہ درست ہے کہ تم ہدایت چھوڑ دو، گمراہی آ جاؤ اور آخر میں جہنم کا فیصلہ کر لو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ طریقہ اللہ نے نہیں اپنایا جو تمہارا ہونا چاہیے تھا؟ یہ نقطہ آپ لوگ سمجھ گئے۔ اب اس کی مثال میں یہاں پر 2-3 ہے۔ یہ پہلے رکوع پر جب ہم ختم کریں گے، آج 14واں رکوع ہے، پہلا پارہ ختم ہوگا انشاءاللہ، تو یہ کتابی صورت میں بھی آ جائے گا پہلا پورا پارہ نا اس کے، یہ رکوع۔ اب یہاں پر میں نے اس کی مثال دی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوتیں دی، صلاحیتیں دی تاکہ وہ کائناتی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آگے بڑھے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے اس بات پہ ڈٹ جائے کہ میں قانون قدرت کو بدلوں گا اور پھر کامیابی کی طرف جاؤں گا، یہ کوئی ہے عقل کی بات؟ آپ کوئی پھل کھاتے ہیں، سبزی یا پھل یا آم، کچھ آپ کھاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے نا آنے کا۔
مثلا وہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، وہ ایک دورانیے تک زمین میں رہتا ہے، پھر وہ خاص کیمیکل مراحل سے گزر کے جڑ بنتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر پھل آتا ہے، پھر کچا ہوتا ہے، پھر پکتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، جن تک میں سارے عمل جڑے ختم کر کے بیاس بیج اپنا سینہ پھاڑ کے پھل نہیں نکالے گا، میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس کو غرض پھل سے ہونی چاہیے، اس طریقہ کار پر اعتراض یہ خلاف عقل ہے اور غیر ضروری ہے۔ تو اب آپ اس نقطے کو سمجھ، یہ سرکشی کی ایک صورت تھی۔ اور پھر آگے اللہ نے وضاحت کر دی، فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک تم اس طریقے کو چھوڑو، میں نے حق کے ساتھ تمہیں اپنا محبوب بھیجا، بشیرم و نذیرا، جو خوشخبری بھی دیتا ہے جو اس کے پیغام کو مان لے، اور ڈراتا بھی ہے جو اس کا انکار کر دے۔ اور آگے حضور کو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگ ایسے سوال کرتے جو ہدایت سے متعلق نہیں ہوتے اور غیر ضروری ہوتے، تو حضور کا قلب اطہر بڑا مغموم ہوتا، پریشان ہوتے کہ یہ ہدایت سے دور ہے، مر گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالیں، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یہ لوگ جو نفس ہدایت کو چھوڑ کے طریقے ہدایت پر بحث کرتے ہیں، ان سے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ چوتھی سرکشی ہے جی اس باب کے اندر جو آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی چوتھی سرکشی، ہم نے ابھی 3 سرکشیاں، ہاں چوتھی سرکشی ہے، 4 بیان ہو چکی ہیں، آپ لوگ بتا ہی نہیں رہے، اپڈیٹر اٹینٹیو نہیں بیٹھے، 4 بیان ہو چکی۔ اب ان 4 سرکشیوں کو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتایا، فرمایا کہ جو مذکورہ پہلی 4 میں سے کسی بھی ایک سرکشی میں مبتلا، اب یہ بڑی اہم خطرناک آیت، کسی بھی ایک سرکشی میں مبتلا ہوگا، اللہ فرماتا ہے نہ میں اس کا مذہب و مسلک دیکھوں گا، نہ میں اس کا منصب دیکھوں گا، وہ گمراہ ہے۔ اب فرمایا آیت سن لیجیے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حضور سے فرمایا اے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے لیے اپنا دل نہ غمگین کریں، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کرتے، اپنے دین کو چھوڑ کے ان کی پیروی کریں، یہ تب راضی ہوں گے۔ فرمایا کل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، اب یہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے، حضور شیخ الاسلام نے ترجمے میں لکھا ہے امت کی تعلیم کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب اللہ کی نجات کا مدار اس حد تک اصولوں پر مبنی ہے کہ اگر آپ بھی ان اصولوں سے ہٹ کے کسی طرف جائیں گے تو آپ کی بھی نجات نہیں ہوگی۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ اصول جب بیان کرتا ہے نا تو لا محالہ اصول میں استثناء ہوتا ہے جو اصول اسلام کا ہے، لیکن اس آیت میں یہ بتایا کہ اس حد تک اللہ کا اصول فکس ہے کہ محبوب آپ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ چونکہ ظاہر ہے اللہ کے رسول تو اللہ کا پیغمبر ہے اور سارا کچھ سراپا دین ہے، تعلیم کے لیے فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے تو تم اپنا اندازہ لگا لو۔ ولا ان اتبعت، اگر آپ نے بھی اتباع اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا کسی کا۔ یعنی اس حد تک گروہی وابستگیوں کا رد اور اصولوں پر نجات کا مدار۔ اور آخری بات پھر بتائی، ہاں اب جو پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ چاہے جس چھوٹے منصب کا ہو اور اس کی بے شک کسی طبقہ سے وابستگی ہو، الذین آتیناہم الکتاب، جو اس کتاب پر اس کی اطاعت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، یتلونہ حق تلاوتی، اور اس طرح اس کی تلاوت کریں گے جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق ہوتا ہے عمل کے ساتھ، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اولئک یؤمنون، وہ ایمان والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائیں گے۔ تو گویا قرآن مجید کے اس رکوع نے ہمیں یہ بات بیان کر دی اور خلاصہ یہ بیان کر دیا کہ نجات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہے، اور بھلائی کا راستہ اور نجات کی جو کتاب نجات ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور اصل مسلمان اور مومن وہی ہے جو اطاعت و پیروی کی نیت سے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔